بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو رابی کا سلام۔ میرے پیارے پیارے ویورز، بڑے اچھے اور معصوم سے ویورز جو ڈرائیونگ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بڑا پریشان رہتے ہیں، ان سب کو میرا سلام، اور امید ہے کہ وہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈفیکلٹی ہے، کوئی پرابلم ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، تو میں آپ کو کہتی رہتی ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ تو آج بھی میں بہت ساری نئے سوال لے کر آئی ہوں۔ آج بھی اب ویڈیو جو ہے بہت زیادہ یوزفل بھی ہونے والی ہے اور ہیلپ فل بھی ہونے والی ہے، تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سارا فائدہ حاصل کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں آج کیا ہے نیا۔ جی جناب، یہ ہمارا سوال ہے، پی پی سی کی کس دفعہ کے تحت لاپرواہی اور غفلت سے ڈرائیونگ کرنے کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے؟ یعنی کہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کے تحت جو ہے کون سی دفعہ لگاتے ہیں جس سے آپ کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جب آپ لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو گاڑی چلانے میں احتیاط نہیں کرتے، تو کون سے پینل کوڈ کے تحت آپ کو سزا ملتی ہے؟ تو جناب یہاں پہ ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں، ان میں سے ہم نے ایک چوز کرنا ہے۔ آپ بھی فٹافٹ جو ہے پہنچ جائیں جواب دینے کے لیے، اور میں بھی آپ لوگوں کو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ اور اگر آپ پی پی سی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پھر آپ ان جو کوڈز ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا، میں وہ بھی بتا دوں گی۔ فی الحال ابھی 279، 278 اور 280 جو ہے ان میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے کہ کون سی پی پی سی کی دفعہ جو ہے لاپرواہی کے لیے ہمیں سزا دیتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم جواب بھی، کیا جواب ہے۔ جی ہاں، 279 کے تحت جو ہے غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والے جو حضرات ہیں ان کا چلان ہو جاتا ہے یا ان کو سزا ملتی ہے، یا جو بھی ان کے بارے میں ہے وہ ہم پورا ڈیٹیل میں اگر 279 کو پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال جواب یہی تھا۔ جی، نیکسٹ کوسچن ہے، سڑک پر موجود مسلسل لائن سے اگلی گاڑی کو اوورٹیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ اس روڈ پر مسلسل لائن ہے اور اس پر اوورٹیکنگ بھی ہم نے کرنی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمیں دیکھنے کے لیے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اوورٹیکنگ کے کیا کیا رولز ریگولیشن ہیں، اور کون سی لائن پر ہم اوورٹیکنگ کر سکتے ہیں اور کون سی لائن پر ہم اوورٹیکنگ نہیں کر سکتے۔ تو جناب یہ پورے رولز ریگولیشنز جو ہیں میں اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، کافی ہیلپ فل ہوگی اس سوال کے جواب کے لیے۔ اور ہمارے پاس یہ دیکھیں جی ہنٹس بھی موجود ہیں۔ ہنٹس جاننے سے پہلے آپ لوگ جو ہیں کمنٹ سیکشن میں پہنچ جائیں، ان ہنٹس کو دیکھیں، اور جو بالکل صحیح آنسر ہے نا وہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح کریکٹ آنسر جو ہیں وہ پتہ چلتے رہیں۔ جی فی الحال ابھی دیکھتے ہیں ہم اپنی ان ہنٹس کو۔ انڈیکیٹر کا استعمال کرنا لازمی چاہیے، ہارن بجانا چاہیے، 1 اور 2 دونوں نہیں، یعنی کہ یہ آپشنز جو دونوں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں۔ تو جواب دیکھتے ہیں۔ جی ہاں جناب، 1 اور 2 دونوں نہیں۔ جی یہ سوال بڑا ہی کامن سینس والا سوال تھا، یعنی کہ آپ نے سوال کے پہلے لفظ میں ہی آپ کو اس کا جواب مل جانا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے مسلسل لائن میں اوورٹیکنگ کرنے کے لیے۔ تو جناب فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسلسل لائن جہاں پہ ہو وہاں پہ اوورٹیکنگ ہوتی ہی نہیں، 1 اور 2 دونوں نہیں، یہ بالکل ٹھیک آنسر ہے۔ جی اگلا سوال ہے ہمارا، ایم وی او کی کس سیکشن کے تحت ڈرائیور گاڑی کو خطرناک حالت میں کھڑی نہیں کر سکتا؟ یعنی کہ موٹر وہیکل آرڈیننس ہے، ایم وی او موٹر وہیکل آرڈیننس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا کون سا سیکشن ہے جس کے تحت ہم خطرناک حالت میں گاڑی کو پارک نہیں کر سکتے، کھڑی نہیں کر سکتے؟ تو جناب یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، آپ کی سیفٹی کے لیے بھی، آپ کی گاڑی کی سیفٹی کے لیے بھی، اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اس سوال کو بھی آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے اور بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ یہ جو پینل کوڈ اور یہ جو پی پی سی اور یہ جو ایم وی اوز ہیں، ان کو بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو ان کے بارے میں تو پھر آپ جو ہیں اس کا صحیح طریقے سے آنسر نہیں دے سکتے۔ تو اگر آپ ان کوڈز کو جاننا چاہتے ہیں، ان سیکشنز کو جاننا چاہتے ہیں، تو ابھی آپ بتا دیا کریں، میں آپ کو کمنٹ میں بھی بتا سکوں گی، اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ اس پہ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔ جی تو ہمارے پاس یہ ہنٹس موجود ہیں،
84, 85, 86 ان تینوں میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے اور کمنٹ میں مجھے کمنٹ بھی کرنا ہے اور میں نے بھی بتانا ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہوں اور آپ لوگوں کو ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کروانا چاہتی ہوں، اور آپ لوگ اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو نئے نئے انفارمیشن بھی ملتے رہیں اور آپ لوگوں کی ایمبیگوٹی جو ہے وہ بھی ختم ہوتی رہے۔ تو جناب یہ رہا ہمارا جواب۔ 85 سیکشن کے تحت جو ہے ہم خطرناک طریقے سے اپنی گاڑی کو کسی بھی روڈ پر پارک نہیں کر سکتے، یعنی کہ گاڑی کو پارک کرنے کے لیے بھی بہت سارے رول ریگولیشنز ہیں، وہ بھی ہم لوگ اگر دیکھیں تو ان کے تحت ہم لوگ جو ہیں اپنی گاڑی کو صرف پارکنگ ایریاز میں ہی پارک کر سکتے ہیں۔ تو یہ 85 کوڈ جو ہے اس کے تحت ہم لوگ اپنی گاڑی کو خطرناک ایریا یا خطرناک طریقے سے پارک نہیں کر سکتے۔ تو جناب ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ مشکل چڑھائی پر کون سا گیئر استعمال کرنا چاہیے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ میں آپ کو اس کے اوپر میرے خیال میں اترائی چڑھائی پر میں ویڈیو بنا چکی ہوں۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا رابی رائٹ وے میں جا کے اترائی اور چڑھائی جو ہے اس میں ہم لوگوں کو کس طرح کون سا گیئر استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح گاڑی کو ڈرائیو کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی سیفٹی کے لیے بھی، آپ کی اچھی ڈرائیونگ سکلز کے لیے بھی۔ دیکھیں ڈرائیونگ سکلز ہوں گی تو ہی ہم اچھے ڈرائیور بن سکتے ہیں نا۔ تو یہ سارے جو کوسچن ہیں یہ بھی ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ہمیں کیا کس ٹائم کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے ہیلپ فل ہو جاتے ہیں۔ تو جناب یہ رہے ہمارے پاس ہنٹس، بڑے امپورٹنٹ ہنٹس ہیں۔ چوتھا گیئر، دوسرا گیئر اور چھوٹے گیئر میں گاڑی کو ڈرائیو کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 ہنٹس ہیں۔ آپ لوگ جو اکثر مری والی سائڈ پہ جاتے ہوں گے یا اسلام آباد پہ جاتے ہوں گے یا پھر ایسے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہوں گے تو آپ کو چڑھائی اترائی کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل میں پتہ بھی ہوگا، اور آپ اس طرح کومنٹ کریں گے تو دوسروں کی ہیلپ بھی ہوگی، اور میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ آپ لوگوں کو ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کروانے کی میری بھرپور کوشش ہے، اور بہت سارے اچھے اچھے ویورز جو ہیں وہ بتا بھی رہے ہیں کہ ان کو بڑی ہیلپ مل رہی ہے میری ویڈیوز کی وجہ سے، اور وہ پاس بھی ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ رہا ہمارا جواب۔ جی ہاں، چھوٹے گیئر استعمال کرنے چاہیے، یعنی کہ بار بار گیئر کو بدلنا چاہیے اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے گیئر نہیں ڈالنا چاہیے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اور چھوٹے چھوٹے گیئر میں ہم لوگوں کو اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرنا چاہیے، کیونکہ اترائی چڑھائی جو ہیں وہ بڑی ذرا ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ہمیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بڑا دھیان سے کرنی چاہیے۔ گاڑی چلانے کے لیے کم سے کم کتنی عمر ہونی چاہیے؟ تو جناب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے عمر کی حد کیا ہوتی ہے، کتنی ایج میں آپ لوگ جو ہیں ڈرائیونگ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ایج میں بھی اپنے بچوں کو گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے، بائک ڈرائیو کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، تو یہ بڑا ڈینجرس ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی ایج لمٹ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرائیونگ کرنے کے لیے کتنی ایج میں ہم لوگ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ رہے ہمارے ہنٹ 16 سال کے لیے، 18 سال کی عمر میں یا 22 سال کی عمر میں۔ تو جناب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کون سی عمر میں ہم کون سی گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ کمرشل گاڑیاں بھی ہیں اور سمپل گاڑیاں بھی ہیں، گاڑی بائک بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں ایج لمٹ جو ہوتی ہے وہ بالکل پتہ ہونی چاہیے۔ اور آرڈیننس میں، یعنی کہ موٹر وہیکل آرڈیننس جو ہے اس میں یہ ساری ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں، تو ہم لوگ بھی آج دیکھ لیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اور ہمیں کس طرح گاڑی ڈرائیو کرنی چاہیے۔ جی ہاں، 18 ایئرس جب ہم عمر ہو جاتی ہے کسی بھی بچے یا بچی کی، تو وہ گاڑی یا بائک جو ہے اس کو ڈرائیو کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور بڑے ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ہماری ڈرائیونگ سکلز کے لیے اور ہماری سیفٹی کے لیے۔ تو جناب یہ آج کی ویڈیو جو تھی بڑی ہی یوزفل ثابت ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان سوالوں سے گھبرانا نہیں، کیونکہ اکثر ہی وہی سوال آ جاتے ہیں پیپر میں، تو آپ لوگوں نے ان سوالوں کو بڑے دھیان سے اور توجہ سے ان کو یاد کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو میں نئی چیزیں لے کر آؤں گی، تو ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے آپ کو تو لائک شیئر کرنا تو آپ کا بنتا ہی ہے، اور نئے آنے والے ویورز جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ بھی میری فیملی کا حصہ بن جائیں اور ان کو بھی نئی نئی چیزیں جو ہیں سیکھنے کو ملتی رہیں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں اپنے ڈرائیونگ ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے پاس کر سکیں اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکیں۔ بائے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔